بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، ہمارا درس الہاد یعنی درس رد الہاد کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی وجودی خدا پر، وجودی باری تعالیٰ پر، اور پھر ہم نے اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو جسم سے منزہ اور پاک ہے، جو زمان اور مکان سے منزہ اور پاک ہے۔ اور پھر بعض لوگ ایسے تھے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے امام جلال الدین عمر بن محمد بن عمر الخبازی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الہادی فی علم الکلام کے اندر ایک سادہ سا ایک جملہ نقل کرتے ہیں، ایک دیہاتی کے بات نقل فرماتے ہیں۔ یعنی ایک دیہاتی وہ اتنی عجیب بات کرتا ہے جو بظاہر ایک سادہ سی بات ہے، لیکن اس بات کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس بات کا جو پس منظر ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ یعنی علامہ خبازی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک دیہاتی کا یہ پر معنی جملہ نقل فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی نے یہ فرمایا کہ جب قدموں کے نشانات چلنے والے کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں تو کیا یہ عظیم کائنات اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت نہیں کرتی ہے؟ یہ سادہ مگر پر اثر مثال فطرت کی زبان میں اللہ رب العالمین کی پہچان ہے جو ہر عقل مند کو حقیقت کی طرف رہنمائی دیتی ہے۔ یعنی اس مثال کے اندر اگر غور کیا جائے تو ایک راستے پر اگر کسی کے پاؤں کے قدمے موجود ہو، لیکن چلنے والے کو آپ نے اسی راستے پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس قدموں کے نشانات کو دیکھ کر آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہو کہ اس راستے پر کوئی چلنے والے نے قدمیں رکھ کر یہاں سے گزرا ہے، حالانکہ آپ نے نہ تو اس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی اس چلنے والے کے بارے میں کسی نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس راستے پر پاؤں کے قدموں اور نشانات کو دیکھ کر چلنے والے کے بارے میں آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر کوئی گزرنے والا گزر گیا ہے۔ تو پھر اتنی عجیب، اتنی عظیم منظم کائنات اگر وجود میں آئی، اور یہ کائنات اپنے منظم طریقے سے وجود میں ہے، اور دن کا دن اور رات کا رات ہو جانا، اپنے مدار پر سورج اور چاند کی گردش کرنا، کیا اس تمام چیزوں سے آپ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار نہیں کر سکتے؟ یقینی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے وجود پر بہترین انداز سے استدلال اور رب العالمین کے وجود کا اقرار کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ضد، عناد اور تعصب کی بنیاد پر وہ اس باتوں سے وہ اپنے اندر جو خدا کی گواہی کی جو صدا بلند ہوتی ہے اس صدا کو وہ دبا کے رکھتے ہیں۔ یعنی وجود باری تعالیٰ پر ہم نے کافی دلائل پیش کیے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا جو موضوع تھا وہ تھا آخرت۔ یعنی ہمارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آخرت موجود ہے یا جنت اور جہنم یہ موجود ہے؟ کیا اس بات پر کوئی دلیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ملحد کے سامنے قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، تو ملحد قرآن اور حدیث کو نہیں مانے گا، اس لیے آخرت پر اس کو دلیل نقلی کے بجائے دلیل عقلی کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو دلیل عقلی سے اس بات پر قائل کیا جائے کہ آخرت کا دن وہ موجود ہے۔ یعنی موت کے بعد زندگی، موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں، اور ہے تو وہ کیسی ہے؟ یہ سوال حقیقت میں ہمارے علم کی رسائی سے دور ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے ہم موت کی سرحد کے اس پار جھانک کر دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں۔ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں جن سے ہم ادھر کی کوئی آواز سن سکیں۔ ہم کوئی ایسا آلہ بھی نہیں رکھتے جس کے ذریعے سے یہ تحقیق کے ساتھ معلوم کیا جائے کہ ادھر کچھ ہے یا کچھ نہیں۔ لہٰذا جب تک سائنس کا تعلق ہے، یہ سوال اس کے دائرے سے قطعی خارج ہے۔ جو شخص سائنس کا نام لے کر کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، وہ بالکل غیر سائنٹیفک بات کہتا ہے۔ سائنس کی روح سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زندگی ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب تک ہم
کوئی یقینی ذریعہ یا علم نہیں پاتے، کم از کم اس وقت تک تو صحیح سائنٹیفک رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی کے بعد یعنی زندگی کے بعد موت اور پھر موت کے بعد زندگی کا انکار اور اقرار نہیں کر سکتے سائنسی طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ سائنسی طور پر ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ لیکن عقلی حیثیت سے تو یہ ممکن ہے کہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی سائنسی ذریعہ موجود نہ ہو تو پھر ہم عقلی استدلال اور عقلی قوت کی بنیاد پر اس چیز کے بارے میں ہم ادراک کر سکتے ہیں۔ دلیلی نقلی تو موجود ہے آخرت پر، لیکن ہماری عقل بھی اس بات کا ادراک کر سکتی ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے اور جنت اور جہنم یہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارے ساتھ اس درس میں ابھی اکرام اللہ صاحب ہے، یہ مثال میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، لیکن یہاں بھی اس مثال کو بیان کرنا یہ ضروری ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اکرام اللہ صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اکرام اللہ صاحب جو ہے وہ اچھے انسان ہے یا برے انسان ہے، تو اپنے اس نظر کو بیان کرنے سے پہلے اکرام اللہ صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اکرام اللہ صاحب کون ہے، کہاں سے ہے، کیسا بندہ ہے۔ جب میں اس کی شخصیت کو پہچانوں گا تب میں اس کے بارے میں رائے بھی قائم کر سکتا ہوں کہ وہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اس آخرت کے بارے میں سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آخرت جس کو ہم سمجھ چکے ہیں، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا وہ آخرت موت کے بعد زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جب ہم آخرت کے بارے میں سمجھیں گے تو پھر ہماری ذہن میں اس بات کا خوب ادراک ہوگا اور ہم اس بات کا خوب اقرار کر سکتے ہیں کہ کیا آخرت موجود ہے یا نہیں، موت کے بعد زندگی ہوگی یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر موت کے بعد اگر کوئی انسان زندگی کا قائل ہو کہ موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے، اس انسان کی زندگی گزارنے میں، اور جو انسان یہ کہے کہ موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی نہیں ہے، اس انسان کے مابین زندگی گزارنے کے اصول وہ بھی مختلف ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رویہ وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ڈاکہ اور چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں کے حدود سے نکل کر، اپنے شہر کے حدود سے نکل کر، اپنے ملک کے حدود سے باہر نکل کر وہ یورپی ممالک میں چلا جائے یا وہ امریکہ یا سعودی کے اندر چلا جائے، تو تب وہ انسان چوری اور ڈاکہ کرنے کے باوجود بھی امریکہ اور یورپ اور اسی طرح سعودی کنٹری میں وہ سہولت کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر نہ تو پاکستان کی پولیس ہے اور نہ ہی مجھ سے چوری کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہے، مجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، وہ وہاں پر اپنی من پسندانہ زندگی خوشی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی انسان چوری کرے اور وہ اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر وہ اپنے گاؤں میں لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی چوری کرنے والا زید ہے اور زید کے پاس اتنی قوت نہ ہو کہ وہ اپنے گاؤں اور ملک کو چھوڑ کر وہ امریکہ چلا جائے، تو پھر وہ یا تو جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے ہوگا یا پھر وہ اپنے گاؤں اور اپنے گھر میں بھی چپکے حکومت سے وہ زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زید کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا تو مجھے سزا ملے گی، اور بکر کو پتا ہے کہ بھائی یورپ کے اندر اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، پاکستان میں کی گئی چوری پر اس کو وہاں پر کوئی نہیں پکڑتا، اسی وجہ سے وہ وہاں پر اپنی من پسندانہ زندگی گزارے گا اور وہ یورپ کے اندر بے فکر بے خوف زندگی گزارے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان آخرت کا قائل ہے تو وہ اس دنیا میں وہ برے کاموں سے خود کو بچائے گا، وہ اس دنیا میں چوری ڈاکے قتل و غارت سے خود کو بچائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد میرے ساتھ حساب کتاب ہونا ہے اور وہاں سے میرے لیے بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پھر آخرت میں میرے لیے کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، تو وہ بڑے احتیاط کے ساتھ اس دنیا میں وہ زندگی گزارے گا۔
اس کے مقابل اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر وہ اس دنیا کے اندر قتل و غارت کا پیشہ بھی اپنائے گا، وہ ڈاکہ چوری کا پیشہ بھی اپنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مجھ سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور دنیا میں وہ چال چلن کے ساتھ وہ مزے والی زندگی گزار کر وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو اس کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ بھائی میرے ان برے اعمال کا بدلہ مجھے مرنے کے بعد ملتا ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ برے اعمال سے بھی اجتناب نہیں کریں گے۔